ایک ملک کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ قوموں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، اور قوموں کے بعد جو ہے پھر وہ قبیلے بنتے ہیں. قبیلوں کے اندر وہ جو کچھ ان کے دور کے رشتے، پھر نزدیک کے رشتے، وہ شامل ہو کر جو ہے وہ آگے گروپس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس میں بڑائی، اس میں بڑا رتبہ، اس میں بڑا جو ہے وہ مقام کسی کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امتیاز برایا اپنے چینل پاکستان ٹوڈے کے ساتھ. آج میں سرگودا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ایک بہت اہم موضوع پہ آج گفتگو کریں گے، اور وہ موضوع ہے اسلام کی روشنی میں یا قرآن اور سنت کی ہدایت کے مطابق اسلام میں خاندانی نظام، جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایک خاندانی نظام تھا، جو اس کی روایات تھیں، وفاداری تھی، وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اور اس کو ریوائیو کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ ان موضوعات پہ کام کرتے رہتے ہیں اور اپنا درس بھی دیتے رہتے ہیں، تو بڑی اچھی جو گفتگو ہوئی، تو میرا پھر یہ خیال ہوا کہ ہم اس گفتگو کو ضرور ریکارڈ کریں گے. اس سلسلے میں آج ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالی 2 نشستوں میں 2 پروگرام آپ ریکارڈ کریں گے. اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے خاندانی نظام اسلام کی روشنی میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرا سوال تو سنا ہی ہوگا، میں پھر ایک دفعہ دہرا لیتا ہوں، کیونکہ اب جو میری محسوسات نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی محسوسات ہیں کہ جس طرح ہمارا ایک خاندانی نظام پاکستان میں پہلے ہوتا تھا، بہن بھائی جڑے ہوتے تھے، بزرگوں کا ادب احترام ہوتا تھا، وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے، اور ہم اخلاقی قدروں میں بہت پیچھے آ گئے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہماری ایک دفعہ بیٹھے گفتگو ہوئی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ جی کہ ہم کیوں، ایک تو یہ اسلامی نظام جو ہے یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ کیا خاندانی نظام ہے، اور اس کو آگے آنے والے وقتوں میں ہم کیسے بچا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم امتیاز صاحب، اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر یہاں یہ سورہ حجرات کی ایک آیت جو ہے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں حق تعالیٰ جل شانہ انسانوں کی ایک تقسیم جو ہے اس کے بارے یہاں پر وہ حکم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور ان انسانوں کو آگے جس تقسیم کے اندر میں نے ڈالا وہ کیا ہے، اور اس کے بارے فرمایا. اور یہ تقسیم جو ہے صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے انسانوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کی گئی، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ مختلف گروپس کے اندر جو ہے وہ جب بٹیں تو اس میں ان کا آپس میں تعلق کیا ہو. تو اس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے پیدا کیا ہے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے. ہماری پیدائش جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. آدم علیہ السلام اور حوا ایک مرد اور ایک عورت تھے. وہاں سے اللہ نے اس انسانیت کی جو ہے وہ پیدائش کو شروع کیا، اور آگے پھر جو یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، پھر وہ جو ہے شادیاں جو ہیں وہ ایک خاندان سے وہ خاندان بنتے چلے گئے، اور ایک خاندان سے مرد لیا، دوسرے خاندان سے عورت لی، پھر ان کی شادیاں جو ہیں آپس میں وہ ہوتی رہیں. اس طرح یہ خاندانوں کا سلسلہ جو ہے پوری دنیا کے انسانوں کے اندر جو ہے وہ پھر پھیل گیا. اور اللہ نے یہ جو پیدائش انسانی کی تھی
اس میں اس ڈسپلن کو اللہ نے پہلے دن ہی اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈال دیا تھا. بعد میں آنے والے لوگوں میں سے یہودیت اور عیسائیت اور مشرکین جو ہیں وہ اس سے دور ہٹتے چلے گئے اور انہوں نے خاندان کے نظام کو جو ہے اس کی قدر نہ کی اور اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تاکہ ان کے ہاں پہچان جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی کہ یہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہونے والا جو ہے اس کا ماں کون ہے، اس کی ماں کون ہے اور اس کا باپ کون ہے. یہاں تک یہ نوبت جو ہے وہ پہنچ گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو جو پیدا کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا. اب یہ ایک مرد اور عورت سے جو پیدا ہوئے وہ انسان بڑھتے چلے گئے، تعداد زیادہ ہوتی چلی گئی. جب وہ تعداد زیادہ ہوئی تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک ڈسپلن کے اندر جو میں نے ان کو لانا تھا اس کے لیے پھر وقبائل لتعارفوا شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو تم کو قومیں اور قبیلے میں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پہچان کا ایک طریقہ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور پہچاننے کے اندر جو ہے وہ مذہب بھی ہے، دین اسلام بھی ہے اور باقی ادیان بھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ قبیلے بنا کر ان قبائل کے نام جو ہے وہ مختلف انسانوں نے اس کو انسانوں کے لیے چھوڑ دیا گیا اور انسانوں نے ان قبائل کے نام جو ہے وہ رکھ لیے. تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ قبیلے کے اندر ہونا، یہ میں نے اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ میں نے قبیلوں کے اندر اس لیے کیا تھا، تقسیم کیا تھا تاکہ لتعارفوا، یہ ایک سہولت میں انسانیت کو دینا چاہتا تھا تاکہ یہ انسان جو ہے یہ ایک دوسرے کو پہچان سکے. تو یہ تعارف جو ہے یہ انسانوں کا آپس میں ہو جائے. تو اب اس لیے یہ خاندان بننے کے بعد جو ہے ہم کوئی اونچی مخلوق نہیں بن سکتے، کوئی بہت اعلیٰ مقام ہمیں نہیں مل گیا. اور اس کو اللہ نے یہاں ایک لفظ کے اندر جو بند کیا وہ ہمارے نوٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو نوٹ کریں. لتعارفوا، وہ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بس بات جو ہے یہ فیملی سے تعلق رکھنے کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس انسان کی کوئی اور پہچان بھی ہے، اور خاص طور پر مسلمان کی کوئی اور پہچان بھی ہے، یا صرف یہ خاندان کی جو قبیلے بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، ان کی یہ پہچان ہے. اور یہاں پر جو پہلے لفظ استعمال کیا اللہ نے شعوباً کا بھی لفظ استعمال کیا کہ قومیں. تو تقسیم جو ہے وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. پہلے ایک قوم بنتی ہے، ایک ملک کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ قوموں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، اور قوموں کے بعد جو ہے پھر وہ قبیلے بنتے ہیں. قبیلوں کے اندر وہ جو کچھ ان کے دور کے رشتے، پھر نزدیک کے رشتے وہ شامل ہو کر جو ہے وہ آگے گروپس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تقسیم اللہ نے یہاں پر جو ایک بات کو کلوز کیا، کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو کہ یہ فلاں گروپ کا، فلاں قبیلے کا انسان ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اچھا، اب میں یہ بات کیسے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے کوئی؟ اس لیے کہ حق تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں اس کا اللہ نے جو بات انداز اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ چیزوں کو اونچا زیادہ جو ہے وہ غلط راستے پہ نہ پڑ جائے، اس کے لیے فوراً ہی حق تعالی جل شانہ ہدایت دے دیتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے بھٹکنا نہیں ہے، یہ جو میں نے راستہ مقرر کیا ہے یہ تعارف کے لیے ہے، بس اس پہ جم جانا ہے. اس کے علاوہ اس کو آگے پیچھے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، اور اس کنٹرول کے اندر جو ہے سوائے پہچان کے ان خاندانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے کہی ہوئی بات ہے. قرآن کے اندر اس کو اللہ نے درج کیا ہے، سورہ حجرات کے اندر. تو اس لیے اس کا جو ہے وہ یہاں سے آگے نہیں جانا. آگے جانے کے لیے اللہ نے چھوڑا نہیں، اللہ نے آگے جانے کا راستہ بھی کھولا کہ اب یہ قبیلوں اور خاندانوں کے بعد اگر کوئی انسان ترقی کرتا ہے اور کسی اور طرف جاتا ہے تو اس کی پہچان کا طریقہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، پھر اس کو بیان فرمایا. اور اس میں یہ نہیں کہ دنیا کی دولت جو ہے وہ جو خاندان زیادہ اکٹھی کر لے یا ایک قبیلہ زیادہ اکٹھی کر لے، طاقت کسی کے پاس زیادہ ہو اور وہ ایک دوسرے کو مار سکتے ہو، نہیں، کسی وجہ سے بھی کوئی جو ہے وہ بڑا رتبہ اس کو حاصل نہیں ہوتا. اور مسلمانوں کے اندر حق تعالی جل شانہ نے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے یہاں پر اس مضمون کو اللہ نے لیا اور فرمایا کہ انسانوں، اے مسلمانوں، میری بات کو غور سے سنو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ معاملہ تمہارا میرے ساتھ ہے. یہ جو خاندان بنائے ہیں، یہ جو قبیلے بنائے ہیں، یہ پہچان کے لیے میں نے بنائے ہیں، یہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے. میں نے بنائے ہیں اور میں نے ان کو یہ تقسیم کیا ہے.
تو اب میں ہی اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تقسیم میں نے کی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں بڑائی، اس میں بڑا رتبہ، اس میں بڑا جو ہے وہ مقام کسی کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، جو کریکٹر کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑا ہوگا، تو وہ کریکٹر اس کا جو ہے وہ اس کو بڑائی کی طرف لے جائے گا۔ ایک بہت دنیا کے اعتبار سے بہت تھوڑے مال و دولت والا شخص ہو، غریب آدمی ہو، لیکن اگر تقوی اس کے اندر ہے تو وہ جو ہے بہت بڑا انسان ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اب دیکھ لیں تقوی کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ شکل و صورت بھی نہیں ہے، کالی شکل بھدی شکل، یہ جو ہے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھر گستاخی کا جو ہے وہ پہلو نکل آتا ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں جنت میں آوازیں سن رہا ہوں بلال کے چلنے کے قدموں کی، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہستی کتنی ہے، اس لیے کہ کس چیز نے ان کو زمین سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک پہنچایا، اتنا اعلیٰ مقام اللہ کے قریب دیا، اللہ نے اس کو جنت کے اندر ڈالا۔ تو وہ جو ہے ان اکرمکم یہاں پر بیان فرما دیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر انسانوں کی قدر و قیمت اگر کسی وجہ سے کی جائے گی اور سپیریئر کہا جائے گا کہ یہ انسان، یہ انسانوں کا گروپ یا یہ قوم جو ہے یہ سپیریئر ہے، تو وہ نمبر 1 مسلمان ہونا، اس پر عمل کرنا، اس میں پھر تقوی والی زندگی جو ہے اس کو اختیار کرنا۔ اور تقوی والی زندگی جو ہے یہ انسان جو ہے وہ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، اس کے اندر دونوں زندگی شامل ہے۔ انفرادی زندگی کے اندر بھی تقوی انسان جو ہے اس کو اختیار کرے، کوئی اللہ کا حکم جو ہے وہ توڑنے نہ پائے۔ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کے حکم جو ہے ٹوٹنے سے اپنے آپ کو روک لینا، ہاتھ روک لینا، یہی تقوی ہے۔ ڈر جانا جو ہے اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یوں ہوگا کہ اللہ سے ڈر کر ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم توڑنے سے ڈرے، اللہ کے حکموں کو جو ہے وہ نہ توڑے۔ اور اسی طرح اجتماعی معاملات کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجتماعی زندگی بھی سکھائی ہے کہ اجتماعی زندگی ایک ملک کے اندر رہنا ہے، تو اس ملک کے اندر بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں اجتماعی زندگی کے لیے، اور جو احکامات جو ہیں وہ حکومت کو دیے ہیں، جو معیشت کے لیے ہمیں راستہ بتایا ہے، جو معاشرت کے لیے راستہ بتایا ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر شادی بیاہ، اس کے اندر بھی ہمارا کنٹرول خود اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ نے اس کو ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح شادی کرنی ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو، اور جو بہترین شادی وہ ہوگی جس کے اندر کم ترین خرچہ ہو اور اس میں لڑکی والوں کی طرف سے خرچہ جو ہے وہ 0 ہو۔ یہ ہے وہ تقوی والی زندگی۔ یہ تقوی جو ہے یہ کوئی جو ہے اس طرح کی بات چیز نہیں ہے، عجوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی کریکٹر اور عمل کا نام ہے، اور کریکٹر جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ کریکٹر جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے، اور ہمیں اس کے اندر جو ہے اس کریکٹر کو جو لینا ہے تو پھر ہم جو ہے یہ اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا شخص جو ہے وہ ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ تقوی ہوگا تم میں سے زیادہ۔ یہ باقاعدہ اس میں کمپیرزن دیا گیا ہے، اس آیت کے اندر کمپیرزن دیا گیا ہے کہ کمپیرزن کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ تقوی کس نے اختیار کیا، کس گروپ نے، کس قبیلے نے، کس انسان نے، انڈیویجول سے لے کر گھر کی زندگی میں، اور پھر جو ہے فیملی لائف کے علاوہ معاشی معاشرتی زندگی، ساری زندگی جو ہے، اور حکومتی زندگی، اور سارا جو نظام ہے بطور نظام بھی اس کو لیا ہے کہ نہیں لیا۔ تو اس طرح یہ تعالی جل شانہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان اکرمکم، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ مقام کس کا ہے، عزت والا کون ہے؟ عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ جو ہے مرتبے والا ہے جس کے اندر تقوی ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوگا، اور اللہ کے حکم کو وہ 100% جو ہے وہ فالو کرتا ہوگا۔ تو اللہ کے حکم توڑنے سے وہ ڈرتا ہوگا، حکم سے نہیں ڈرتا بلکہ توڑنے سے وہ ڈرتا ہوگا کہ میں نے اللہ کے حکم جو ہے وہ نہیں توڑنے، اور اللہ کی بات جو ہے وہ مان کر میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ اپنے خاتمے کی طرف چلتی ہے، تو یہ میں عرض کر دوں قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک آیت ایک مضمون کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کی نشانی ہوتی ہے، وہ تو یہ ایک اللہ کی نشانی ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔
یہ اللہ کی نشانی ہے جو میرے اور آپ کے اندر جو ہے یہ ہمیں نظر آنی چاہیے. ہمارے خاندانوں کا تعارف جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، وہ سارا یہاں پر اس کا ڈھانچہ اللہ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ بیان فرما دیا. اور اس کے بعد اللہ نے جو اس آیت مبارکہ کی کلوزنگ کی ہے، میں خاص طور پہ عرض کروں گا کہ اس کلوزنگ پہ ہم خاص طور پر دھیان رکھیں. اور ہر آیت میں، قرآن پاک کی ہر آیت میں کلوزنگ اللہ کی جو ہے وہ بے معنی نہیں ہوتی. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بڑا نام ہے، اللہ کا بڑا نام لے کر جو ہے وہ آیت کو بند کر دیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا نام بے شک بڑا ہے، لیکن اس میں اللہ کے اس نام کو استعمال کیا جاتا ہے جو وہاں پر عملاً موجود ہو اور جو اللہ وہاں پر چاہ رہا ہو. تو اس لیے یہاں پر حق تعالی جل شانہ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ خاندانی زندگی میں نے تمہیں بتائی ہے، یہ اس کا میں نے اس کے سارے انز اینڈ آؤٹ میں نے تم کو بتائے ہیں. اور یہ اب جان لو کہ ان اللہ علیم خبیر. دو باتیں اللہ نے اپنی صفات میں سے جو ہے وہ بیان فرمائی کہ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے ہر چیز کو. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے جس کا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ جو ہے اس کو جانتے ہوتے ہیں. تو اس طرح حق تعالی جل شانہ جو ہے اللہ کا علم جو ہے وہ وسیع ہے، اور پوری کائنات کے اندر بیک وقت حق تعالی جل شانہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اور کس سٹیج کے اندر ہے اور کس فیز کے اندر ہے. تو اس طرح یہ اللہ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اتنا وسیع علم کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. یہ نہ ختم ہونے والا ہے اور اس کی حد کوئی نہیں. ہماری نگاہ، ہماری سوچ، ہمارا ذہن اللہ کے اس علم کی وسعت کو نہیں پہچان سکتا. اس لیے ہمیں جو ہے یہاں پر سرنڈر کرنا ہے. یا اللہ ہم سرنڈر کرتے ہیں جی. آپ جیسا عالم، آپ جیسا علم والا وہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کی گستاخی کرتے ہیں اور اس تیرے حکم کو اے اللہ ہم توڑ جائیں. تو اس لیے یہاں پر جو ہے آیت کی کلوزنگ میں اللہ ان صفات کو لائے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ علم رکھتا ہے، اللہ پہچانتا ہے جو تم کرو گے، جو تم کام کرو گے، کس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تم پہچانتے ہو اور خاندانی نظام کو کس طرح بنا کے تم چلتے ہو. اللہ ایک ایک کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ جو ہے وہ علم رکھتا ہے اور خبیر ہے اور پوری طرح باخبر ہے. یہ اس پہلی بات پر جو ہے گویا اسلوب ہے یہ قرآن کا، اس میں ایک ہی بات کو دو انداز سے بیان فرمایا، علیم بھی کہا، خبیر بھی کہا. معنی کے اعتبار سے کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. تو اس لیے یہاں اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے علیم کو بھی اپنی صفت کو اللہ سامنے لائے ہیں اور خبیر کی صفت جو ہے کہ باخبر ہے، وہ ایک ایک چیز سے باخبر ہے. تو اس طرح حق تعالی جل شانہ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کریکٹر جو ہے، یہ میں نے یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر جو بیان فرمایا ہے، اس کریکٹر کو پہچان لو اور اس کے مطابق جو ہے اپنا سٹرکچر جو ہے وہ خاندانوں کا، قبائل کا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے مطابق بناؤ. اور اس میں دو باتیں اب میں آخر میں اس کی کلوزنگ میں یوں عرض کروں گا کہ اس میں دو باتیں جو وہ کہی گئی کہ یہ پہچان کے لیے ہے، نمبر 1 یہ پہچان کے لیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس میں کوئی کسی قبیلے کا کوئی ذرہ برابر بھی فرق و تفاوت نہیں ہے. اور ان میں سے اگر کوئی بڑا اور یا چھوٹا ہے تو اللہ نے اس کا معیار جو ہے وہ تقویٰ کو مقرر کیا ہے. جو تقوی والا ہوگا، اس کی جو بھی ذات ہو، جو بھی ہو، پہچان ہو اس کی، وہ جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہوگا. صدق اللہ العظیم. ہم یہاں اس کو کلوز کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی اور قرآن پاک کے میں جو سورہ حجرات کی آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ بتایا، اس کے مطابق اللہ پاک نے پہلے قوم بنائی، اس کے بعد قبیلے بنے، قبیلوں کے بعد پھر جو ہے وہ چھوٹے خاندان بنے. میرا اس میں پھر ایک دو باتیں آپ نے فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے پہچان کے لیے، یہ اللہ نے کہا کہ جی کہ میں نے نام تعارف کے لیے یہ قبیلے بنا دیے آپ کے. لیکن اس سے بات جو بڑھتی ہے، آگے بنتی ہے یا چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک خاندان بن گیا، مثلا یہ ہے کہ پہلے قوم بنی، قوم سے قبیلہ آ گیا، قبیلہ سے آگے ایک گھر آ گیا. خاندان سے مراد ہے ایک گھر، اس میں والد ہے، اس میں والدہ ہے، اس کے بچے ہیں. اب یہ ان کی تربیت یا ان کا ساتھ رہنا، ان کا ادب اور اداب کا جو طریقہ ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرمائیں کہ اس کو لے کے کس طرح، کیونکہ آج جو سب سے بڑی شکایت ہے کہ جی کہ بچے جو ہے نا
وہ دور ہو گئے، والدین سے دور ہو گئے، آپس میں بہن بھائیوں سے دور ہو گئے، یا اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور یہ صلہ رحمی کے سلسلے میں بھی آ جاتی ہے بات. تو اس کو بھی تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت فرمائیں. دیکھیے جی، اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے جو دور ہو رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو اور فیملیز کو بھی ہم نے جو قرآن سے دور کیا ہوا ہے، اس وجہ سے بچوں کے اندر وہ اخلاقی کمی وہ آتی چلی جا رہی ہے. قرآن جو ہے وہ ہمیں پیدائش سے لے کر مرنے تک ایک ایک لمحہ اور پوری فیملی لائف جو ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ اس شخص کو دبوچ لیتا ہے، اپنے کنٹرول کے اندر کرتا ہے اگر وہ پڑھے اس کو. اور پڑھ کر جو ہے اگر وہ خاندان کا سربراہ ہے تو وہ خود پڑھے، اس میں مرد جو ہے اور خاتون، میاں بیوی دونوں جو ہے وہ اس کو سمجھیں. اور سمجھنے کے بعد پھر ہمارے ہاں ایک اور جو اس سے بھی آگے کا افسوسناک مقام ہے وہ یہ ہے، ہم اس کو بچوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کا نہیں سوچتے اور اس کے لیے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھاتے. ہمارے ہاں بچوں کو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب تھوڑے بہت سمجھدار ہوئے ہیں تو ان کو کسی انگلش اسکول کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا جائے، اور وہاں پر وہ مسلمانوں کے اگر اسکول ہوں گے تو انہوں نے ایک دینیات کی کتاب چھوٹی سی لگائی ہوتی ہے جس میں بے ربط سی باتیں اور چند ایک مضامین ہوتے ہیں، بس وہ جو ہے وہ ان کو پڑھا دیے جاتے ہیں، اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے اس پر توجہ بہت کم ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہم خاندان کو پہچاننے میں ہم جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور اس میں خاندانوں کو جو نہیں پہچانا جا رہا، اور اس میں بات جو ہے یہ گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے. اور اس بچے کو جو کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھایا ہوتا تو وہ بھی ان باتوں کو کہ اس باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، کہ مجھے جنت جو ہے وہ ملے گی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب یہ جو ہے وہ سمجھدار بچے جو ہے وہ تو پھر ماں کے ہاتھ کو اور پاؤں کو جو ہے وہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں نا، کہتے ہیں پھر اماں ذرا پاؤں اٹھانا، میں نیچے جنت کو دیکھ لوں. تو یہاں تک وہ بچے پیار سے وہ ایک مزاح بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، اس میں دونوں طرف سے ہمارا ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بھی ہے. ہم اس ذمہ داری کو بھی پہچانیں کہ ہماری ذمہ داری صرف ان کو کھانا پلانا نہیں. ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ کما کر دولت بنا کر جو ہے ان کے لیے کوٹھی کار اور سامان جو ہے دنیا کا وہ اکٹھا کر دیں تو ہم گویا کامیاب والدین ہیں. یہ ہرگز کامیاب والدین نہیں ہے. اس میں دونوں پہلو جو دنیا کی زندگی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور اس کے برابر میں عرض کر رہا ہوں، اس کے برابر جتنا دنیا کی زندگی کو ہم نے مقام دیا ہے اتنا ہی ہمیں آخرت کی زندگی کو بھی مقام دینا ہے. اس لیے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس نے ختم نہیں ہونا، اور وہاں پر جو کمی بیشی رہ گئی اس کمی بیشی کو پورا نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ اس دنیا کے اندر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں اور جتنے بھی اللہ نے ہمیں ادوار زندگی کے دیے ہیں وہ عالم ارواح سے شروع ہوتے ہیں. عالم ارواح میں ساری دنیا کے بچے بڑے بزرگ سارے جتنے بھی اللہ نے انسان پیدا کیے تھے، روحیں ساری یکدم پیدا کی تھی. تو عالم ارواح سے اللہ اس عالم دنیا میں ماں باپ کے ذریعے انسانوں کو وہ لاتا ہے، اور یہاں اس عالم دنیا میں یہ کوئی 25-30 سال 50 60 سال 70 سال 80 سال یہ عمر ہوتی ہے ہماری جو یہاں پر ہم گزارتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو ہے یہ قیامت تک جو ہے عالم برزخ میں رہنا ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو ہے پھر وہ عالم آخرہ کے اندر جو ہے وہ چلے جانا ہے، اور وہاں جنت اور دوزخ کی تقسیم جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس میں حق تعالی جل شانہ فیصلہ فرما دیں گے، اور اس وقت جو ہے انسان اپنے مقام کو جو ہے وہ پہنچ جائے گا. کس کا کیا مقام ہے؟ ہم یہاں یہی سوچیں کہ کیا میرا جنت میں جانے کا امکان ہے؟ کیا وہاں پہ مجھے کوئی پلاٹ الاٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں کا مقام کو مل سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس میں پہچان جو ہے وہ آخرت کی ہم رکھیں. تو اس لیے یہ قرآن پاک نے یہاں پر زور دے کر کہا کہ یہ بھائی میں نے یہ جو قبیلے بنائے یہ تعارف کے لیے ہیں، ورنہ ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اور آخرت کے اندر بھی وہاں پر جو ہے وہ کبھی قبیلوں کے ناموں سے نہیں پکارا جائے گا، وہاں پر جو ہے وہ ان کا اپنا نام لیا جائے گا یا ماں باپ کے نام سے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام سے پکاری جائے گی. کہاں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آپ میں کہاں ہے امتی، آ جاؤ لے آؤ ان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اپنے امتیوں کو
جو ہے پھر جنت کے اندر جو ہے وہاں سے بیچتے چلے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کہ اللہ جو ہے پھر فرمائیں گے کہ اے محمد بتاؤ کیا چاہتے ہو، اب بس کرو، آپ کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو آپ فرمائیں گے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ وہاں پر بھی امت بھی ہماری فکر ہوگی تو اور یہ قرآن جو ہے یہ بھی اگر ہم غور کریں تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن ہماری فکر کر رہا ہے، بالکل قرآن ہماری فکر کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہمیں دعوت دے رہا ہے اس چیز کی، اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمیں ہدایات دے رہا ہے کہ خاندان اور قبیلے جو ہیں بھائی ان کو بھی میرے حکم کے مطابق جو میرے اندر اللہ نے حکم درج کیے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کرو۔ اس میں ایک اور بات آئی ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے برصغیر میں کہہ لیں، پاکستان میں کہہ لیں، مسلمانوں میں بھی، دوسری قوموں میں بھی، یہاں پہ قبیلہ بنایا گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کے صرف تعارف کے لیے ہے، اور آپ کی عزت کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بھی اللہ پاک نے تقوی مقرر فرما دیا، اور اس فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہی جو ہے نا انسانوں میں افضل ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے، وہ فلانا شخص فلاں ہے فلاں ہے، یعنی کہ ذات پات کو بہت اہمیت دینی شروع کر دی گئی ہم نے، شادی بیاہ کے میں بھی، میل جول میں بھی، اور باقی دنیا کے معاملات میں بھی۔ تو اس میں ہم کس درجے تک جو ہے نا وہ کہنے کہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، کیونکہ پھر ہم تو جس جو صورتحال اللہ پاک نے بیان کی اس کے مطابق تو ہم اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ناکام ہیں۔ اللہ نے اس کو کامیابی کا جو راز ہے وہ چونکہ تقوی کے اندر رکھا ہے، اور خاندان جو ہے ان کی وہ اہمیت چونکہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس بات کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ کس طرح پہچانتا ہے انسانوں کو، اور کس چیز کا تقاضا کرتا ہے مسلمانوں سے، اور مسلمان بن کر جو ہے اور اس پر عمل کر کے ہم جو ہے وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کے حوالے سے خاندان کے نظام کو بیان کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے، میری عمر کے لوگوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بہت رہنمائی ہوگی اس میں، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت وقت دیا اور بڑی وضاحت سے اس کو بیان فرمایا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔